الحمد للہ رب اعوذ العالمین باللہ من والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، راہ ہدایت کے خصوصی پروگرام بسلسلہ عظمت و شان سیدہ عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد حسن طارق، اور میرے ساتھ جناب علامہ حافظ محمد عاقب عمار حسن صاحب، جناب محمد حسن مدنی صاحب دبئی سے، اور ابھی کچھ ہی دیر میں اور بھی مہمانان گرامی ہمیں جوائن کریں گے۔ تو پروگرام کا آغاز آیات بینات کی تلاوت سے کرتے ہیں، اور آیات بینات کی تلاوت کے لیے میں دعوت دوں گا جناب علامہ حافظ عاقب عمار حسن صاحب کو کہ آپ آیات بینات سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سننے والے دیکھنے والے اپنے تمام احباب کو ہم اپنے ایک مرتبہ پھر راہ ہدایت پروگرام کی اس لائیو ٹرانسمیشنز کے اندر میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا پروگرام سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، میری مراد حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شان مناقب کے حوالے سے ہے۔ تو میں آپ کی شان کے اوپر جو آیت ہوئی قرآن کی مختصر ترین سورہ، اس کی تلاوت جو ہے وہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، یہ ہدیہ تشکر ہے۔ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ اور اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی مکرم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز، اور وہ ہر قسم کی بلندی اس کے لیے ہے، وہ سب پر فائق ہے، نہ اس نے کوئی پیدا ہوا نہ ہی وہ پیدا کیا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ ماشاء حاضرین اللہ۔ سامعین، آج کا ہمارا پروگرام بہت اہم ہے، اور آج سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ذکر خیر ہوگا، آپ کے مناقب کے حوالہ سے بھی گفتگو ہوگی، اور اس گفتگو کے لیے آج انشاءاللہ ہمیں ایک ممتاز عالم دین، میری مراد محترم علامہ وقاص علی خالد صاحب، وہ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں جوائن کریں گے، تو انشاءاللہ وہ مناقب سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حوالہ سے گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمیں محترم حسن مدنی صاحب، انہوں نے دبئی سے ہمیں جوائن کیا ہے، میں آپ کو بھی پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ملک پاکستان کے ایک اور بہت خوبصورت آواز، میرے مراد محترم سید مدثر کاظمی صاحب، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے، تو ان کا بھی ہم کلام شامل کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں شرک پور کی ایک اور بہت خوبصورت آواز، بہت خوبصورت کلام پڑھنے والی شخصیت، میری مراد محترم شہریار رضا بھائی، وہ بھی ہمیں اپنے کلام سے آج مستفیض کریں گے۔ جی حسن بھائی۔ جی جیسا کہ دوستو آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا پروگرام سیدہ کائنات کے حوالے سے ہے، تو اس پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں حمد باری تعالیٰ کے لیے گزارش کروں گا محمد شہریار رضا قادری بھائی سے کہ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کو آگے لے کر چلیں۔ ابھی کچھ دیر میں حسن بھائی ہمیں جوائن کر لیں گے، پھر ان سے ہم نعت سے آگے پروگرام کو لے کر چلیں۔ اور دیکھنے والے یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سید اعلیٰ حضرت کا حمد و نعت بڑا خوبصورت کلام۔ اللہ 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 وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن
کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو رحمتاً کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، اللہ 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 اللہ، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سب میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، سب میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، اللہ 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 اللہ، تم حاکم برایا، تم قاسم عطایا، تم حاکم برایا، تم قاسم عطایا، تم دافعِ بلایا، تم شافعِ خطایا، تم دافعِ بلایا، تم شافعِ خطایا، کوئی تم سا کون آیا آقا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، اللہ 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 اللہ، ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر کو آیا، در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر کو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، اللہ 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری ہم پیش کی جناب محمد شہریار رضا بھائی نے۔ میں اس کے ساتھ ہی خوش آمدید کہوں گا محترم ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان جناب محترم سید محمد مدثر کاظمی شاہ صاحب کو، جنہوں نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم شاہ جی۔ شاہ جی اپنی مائک انمیوٹ کر لیں، مائک میوٹ ہے آپ کا۔ شاہ جی آواز ابھی بھی نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ شہریار بھائی بہت ہی ماشاءاللہ
خوبصورت جو ہے وہ حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے. تو اسی دوران ہمیں ملک پاکستان کے ایک معروف ثنا خان اور سید زادے جن کا تعلق خانوادہ رسول سے ہے، میری مراد محترم سید مدثر کاظمی صاحب، وہ جوائن کر رہے ہیں. انشاءاللہ جیسے وہ جوائن کرتے ہیں تو ہم ان کا جو ہے وہ کلام بھی شامل کریں گے. اتنی دیر میں اور آج تو خالصتاً آل پاک کا ذکر ہے، سیدہ کائنات کا ذکر ہے، اور یہ گھرانہ بڑا عظمتوں والا ہے. اور آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر صرف 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطاعتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک اور ایک اپنی اہل بیت. تو آج اہل بیت کا ذکر ہے اور خاص کر کے مخدومہ کا ذکر ہے. تو یہ ذکر ہم یقیناً ان پاک ہستیوں کا، پاس نفوس کا ذکر کرنا یہ بھی عین عبادت ہے. محترم سید مدثر علی کاظمی صاحب، ان کی شخصیت کسی محتاج نہیں ہے، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ صاحب آپ کو آواز پہنچ رہی ہے ہماری؟ سر آپ کی شاید سائٹ پہ پرابلم ہے، آپ کی آواز ہمیں نہیں آ پا رہی ہے. شاہ صاحب کا کچھ تھوڑا سا مسئلہ چل رہا حسن ہے بھائی جی، آپ اتنی ان دیر سے میں ہمیں وہ ذرا دوبارہ جوائن اپنا کر لیتے ہیں. ہاں میسج بھی بات کریں آپ. جی اتنی دیر ہم محمد حسن مدنی بھائی سے گزارش کریں گے کہ نعت کلام رسول شامل مقبول کر سے لیں. پروگرام کو آگے لے کے چلیں. اور میری اپنے تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ سے زیادہ وہ شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ جتنا زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں گے اتنی ہی سیدہ پاک سے محبت کا اظہار بڑھے گا، اتنا ہی لوگ سیدہ پاک کے ذکر سے لوگ مستفید ہو سکیں گے. اور انشاءاللہ تعالی آج ہم خصوصی دعا بھی کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں اس کورونا کی وبا سے نجات عطا فرمائے سیدہ پاک کے صدقے کے ساتھ. جی حسن بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ میں والسلام علیکم حسن سیدنا. مدنی صاحب آپ کے اپنا کلام کرنے سے شروع کرنے سے پہلے ابھی تک جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ڈاکٹر فاروق صاحب، ان کے پاس ٹائم تو نہیں تھا لیکن وہ ہمیں ہماری نشریات کو آج لائیو دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب کو ہماری بزم کے سرپرست ہیں، سرمایہ ہیں، زینت ہیں، محترم ڈاکٹر فاروق احمد گجر صاحب، وہ بھی الحمدللہ اس ٹائم پروگرام کو واچ کر رہے ہیں. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور ان کے بعد ہمارے بزم کے ایک اور بہت اہم ممبر محمد سعد اللہ عوان صاحب، وہ بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں. میں آپ سے بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ذرا پروگرام کو آگے لنک کو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آج اہل بیت کی اس خاص ذکر کے تمام لوگ شامل ہو جائیں. جی حسن مدنی صاحب آپ کلام پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکم سیدی رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. میری بہت خوش قسمتی کہ آج سیدہ پاک کے ذکر کے لیے مجھے چنا گیا، اور آپ سب احباب جو میرے ساتھ شامل ہیں، بالخصوص میرے برادر اکبر علامہ حافظ ذاکر عمار حسن صاحب اور حافظ حسن صاحب. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہم سب اکٹھے ہیں، سب پڑھنے والے، سننے والے. اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ ہر لمحہ انشاءاللہ سیدہ پاک کے وسیلے سے حضور کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوگا انشاءاللہ. تو میں اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں. جو احباب سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سب احباب درود پاک ضرور پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے. تو بہرحال ہم سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں. تو سارے ذرا ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا
یا رسول رسول اللہ وسلم سبحان علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا اور یہ سب کے لیے ہے میری نسلوں پہ حسن بھائی کی کوئی نیٹ کے اندر کوئی پرابلم لگ رہی ہے جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی قبلہ شاہ صاحب خیریت سے ہیں الحمدللہ علامہ صاحب آپ سنائیں خیریت سے ہیں جی شکر اللہ پاک کا کرم ہے احسان ہے میرے خیال ہے ادھر دبئی سے ہمارے ساتھ حسن بھائی موجود تھے حسن مدنی صاحب ان کے کوئی نیٹ کے اندر کوئی پرابلم ہے تو اسی دوران ہمیں قبلہ شاہ صاحب نے لاہور سے جوائن کیا
شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ جی. آج آل رسول کا ذکر ہے اور آپ ہمارے پروگرام کی زینت. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے آمین. اور سادات کا سایہ جو ہے ہمارے سر پر قائم رکھے. ان کی محبتیں اللہ پاک ہمارے دلوں کے ان کو جگہ عطا کرے. شاہ صاحب میں چاہوں گا پھر آپ ایک کلام پیش کریں. جی میں پاک زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں کلام پیش کروں گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تو بڑی سخی ہے سیدہ، 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 محسن علی ہے سیدہ، محسن علی ہے سیدہ، اور اختیار کل کے باوجود، اختیار کل کے باوجود چکی پیستی ہے سیدہ، چکی پیستی ہے سیدہ. اور علامہ صاحب شعر سماعت فرمائیے کہ لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے سیدہ، سجدہ کر رہی ہے سیدہ. اور لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی کہ رب کی لاڈلی ہے سیدہ، رب کی لاڈلی ہے سیدہ. اور مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے سیدہ، تب کہیں ملی ہے سیدہ. اور روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، عرش تک گئی ہے سیدہ، عرش تک گئی ہے سیدہ. تو بڑی سخی ہے سیدہ، اور آئی ہے قضاوت ظہر، آئی ہے قضاوت ظہر، اثر پڑ رہی ہے سیدہ، اثر پڑ رہی ہے سیدہ. اور
کے ساتھ، میر تیرے مرتضی کے ساتھ، عرش پر پلی سیدہ، عرش پر پلی سیدہ، تو بڑی سخی سیدہ، محسن علی سیدہ۔ علامہ صاحب، میں کیونکہ ابھی ڈیوٹی سے رستے میں ہوں، ابھی بھی میں کسی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، تو واپس میں نے ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے، تو میں صرف 2 اشعار اور پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ تعالی اجازت، پھر نیکسٹ جب آپ حکم کریں گے پھر میں ضرور حاضر ہوں گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کرونا ڈیوٹی وجہ سے ذرا ٹائم کا ایسی مناسبت ہے۔ تو میں 2 اشعار اور پڑھوں گا پاک زہرا سلام اللہ کی بارگاہ میں۔ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گردائے سنگار فاطمہ، ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، تے زارا جدو وی آیا نے کڑے ہو گئے حضور، زارا جدو وی آیا نے کڑے ہو گئے حضور، اس نو قوات عظیم یا اے پیار فاطمہ۔ اور میں اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں، علامہ صاحب کا بھی اور سب کا عقیدہ یہی ہے کہ بخشے کدے نہ جان گے حامی یزید دے، بخشے کدی نہ جان گے حامی یزید دے، جے کر کدے دے ہو گیا بیزار فاطمہ، ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، سردار جو بھی منگنا ہے در فاطمہ تو منگی، ہے بیٹی کل مختار دی مختار فاطمہ، ہے
مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ شاہ صاحب، بہت خوب بہت خوب. قبلہ اجازت ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا، آپ نے ٹائم دیا اتنا ہمیں. اللہ آپ کو صاحب سلامت آپ کا رکھے جی. مائک بند ہے علامہ صاحب آپ کا. جی علامہ صاحب آپ بولیں. مائک بند ہے آپ صاحب، آپ کا اپنا مائک اوپن کریں آپ. جی ہم پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں. جی حسن بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ اسی کلام کے 2 اشعار اب دوبارہ پڑھ دیں جو پہلے آپ پڑھ رہے تھے اور نیٹ کی خرابی کی وجہ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا. جی بسم اللہ. میں ایک اور کلام ہے، میں اس کے میرا بہت دل ہے یہ پڑھنے کا، تو قبلہ شاہ صاحب بھی ابھی ہیں تو میں ان کے ہوتے ہوتے جلدی جلدی 1-2 شعر پڑھ لیتا ہوں، تو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. اس کی سوچوں سے کہیں بڑھ کے خدا دیتا ہے، اس کی سوچوں سے کہیں بڑھ کے خدا دیتا ہے، جو بھی دل سے در زہرا پہ صدا دیتا ہے، سبحان اللہ. جو بھی دل سے در زہرا پہ صدا دیتا ہے. اور جانے کلام شعر پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. جس کی توقیر بڑھانے کا خیال آئے اسے، جس کی توقیر بڑھانے کا خیال آئے اسے، اس کو نوکر در پنجتن کا بنا دیتا ہے، سبحان اللہ. اس کو نوکر در زہرا کا بنا دیتا ہے، جس کی توقیر بڑھانے کا خیال آئے اسے، جس کی توقیر بڑھانے کا خیال آئے اسے، اس کو نوکر در زہرا کا بنا دیتا ہے،
اس کی سوچوں سے. اور بہت ہی پیارا شعر ہے اس کلام کا. جیے حسنین کی جوڑی ہزاروں سال جیے حسنین کی جوڑی ہزاروں سال جیے حسنین کی جوڑی ہزاروں سال جیے. صدقہ حسنین کا رب مجھ کو ضیا دیتا ہے. صدقہ حسنین کا رب مجھ کو ضیا دیتا ہے. اس کی سوچوں سے کہیں بڑھ کے خدا دیتا ہے. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوب. ایک کلام پیش کروں گا اور اس کے بعد علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شان سیدہ پاک پہ کچھ روشنی ڈالیں. ہے کائنات کے حسن کے انوار 5 تن، خالق کا بے مثال ہیں شاہکار 5 تن. ان کے ہی دم سے رونق کونین ہے تمام، ان کے ہی دم سے رونق کونین ہے تمام. کونین کے ہیں مالک و مختار 5 تن. ہے مصطفیٰ و مرتضیٰ زہرا حسن و حسین، ہر جلوہ گاہ نور کا سنگار 5 تن. خود جھیلتے ہیں جہاں پہ ہزاروں مصیبتیں، خود جھیلتے ہیں جہاں پہ ہزاروں مصیبتیں. کرتے ہیں درد خلق کے آزار 5 تن. کانپے نصارہ چھوڑ کر باغے مباہلا، کانپے نصارہ چھوڑ کر باغے مباہلا. دیکھے جو آتے سامنے سرکار 5 تن. سائم میں ایک کس طرح بخشا نہ جاؤں گا، سائم میں ایک کس طرح بخشا نہ جاؤں گا. ہوں گے جو میرے حشر میں غمخوار 5 تن، ہوں گے جو میرے حشر میں غمخوار 5 تن. میں اسی کے ساتھ گزارش کروں گا علامہ حافظ عاکف عمار حسن صاحب سے کہ آپ شان سیدہ پاک پہ کچھ روشنی ڈالیں. جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. آواز حسن بھائی ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک آ رہی ہے آواز. الحمدللہ آج ہم بہت ایک اہم موضوع کے اوپر شان سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مجلس کے اندر آپ کے ذکر خیر کے لیے ہم سارے اکٹھے. اللہ پاک ہم سب کا اکٹھا ہونا اپنی نگاہ اس کو قبولیت کا شرف عطا کرے. اور بالخصوص جو ہمیں لائیو سماعت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سماعت کرنا بھی قبول کرے اور اس سب ذکر کو ہمارے لیے بخشش کا سامان بنا. ایک ربائی ہے اس سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ فیض فہم بشر کا حاصل الحمد کی ہیں.
یہ تا سے تاہا کے گھر کی رونق، یہ میم سے منزل میہد ہے، یہ ہے سے ہر دو سرا کے سلطان کے دین کی پر نور انجمن ہے، یہ زے سے زینت زمین کی، ہے سے ہدایتوں کا ہرا چمن ہے، یہ رے سے رہبر رہے وفا کی، الف سے اول نسب ہے اس کا، اسی لیے نام فاطمہ ہے، جناب زہرا ان کا، جناب زہرا لقب ہے ان کا۔ مخدوم کائنات، جان کائنات، حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا ذکر بڑا طویل ہے اور اس موضوع کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہر دور کے اندر ایسے لوگ اٹھتے رہے جو اہل بیت سے بغض رکھنے والے ہیں، اہل بیت سے عداوت رکھنے والے ہیں، انہوں نے کوئی بھی لبادہ اوڑھ رکھا مگر وہ ایسی حرکات کر بیٹھتے ہیں یا ایسے جملے بول دیتے ہیں جو ان کی شخصیت کے اندر جو بغض ہوتا ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں میں نام لیے بغیر ہمارا کہ اس کے اندر ہماری کوئی عزت افزائی نہیں ہے کہ ہم کسی کا نام لیں، مگر آج چند اہل علم جو جنہوں نے سیدہ کائنات کے بارے میں یہ جملہ بھی بولا ہے کہ وہ خطا پر تھی معاذ اللہ، یہ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں اور علماء کے جو جنہوں نے کتابیں مرتب کی اور دین کا علم جنہوں نے پہنچایا، دین ان کے بہت سی کتب کے اندر انہیں یہ بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کسی بھی صحابی رسول کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے ادب کے لحاظ سے۔ انہوں نے من عموم سب کے لیے یہ جملہ استعمال کیا کہ ایک صحابی رسول جس نے نبی محتشم تاجدار کائنات کی زیارت کی، اس کے لیے بھی یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو کہاں جانے کائنات جن کے بارے میں تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو ان کے بارے میں ایسا کوئی جملہ بولنا تو یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ تو اس لیے ہم نے آج کا پروگرام رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص سیدہ کائنات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں میں 2-3 چیزیں مختصر سے وقت کے اندر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب قرآن پاک کے اندر اہل بیت کا ذکر بہت سے مقامات پر موجود ہے، مگر چند ایک ایسے مقامات ہیں جن کے اندر خالصتاً سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ذکر موجود ہے۔ وہ کیسے؟ کچھ آیات ایسی ہیں جن کے اندر پوری اہل بیت کا ذکر ہے اور کچھ کے اندر خاص سیدہ کائنات کا ذکر ہے۔ اب ایک شخص اٹھا جب آقا علیہ السلام کے جو اولاد ہے آپ کے، اس کے اندر 3 شہزادے شامل ہیں، 4 شہزادیاں شامل ہیں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ اب جب آقا علیہ السلام کے بیٹوں کا وصال ہو گیا اور یہاں اہل علم کی نظر اور آپ تمام احباب کی نظر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی زندگی کے اندر آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں، یعنی 7 آپ کے بچے تھے، یعنی 3 بیٹے تھے 4 بیٹیاں تھیں، ان میں سے 6 بچوں کا وصال آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ کے اندر ہو گیا، اور صرف ایک صاحبزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ رہیں، جس کا وصال آقا علیہ السلام کے بعد ہوا۔ تو آقا علیہ السلام کو ایک ادھر عیسائی نے، مشرک نے، یہودی نے یہ تانا دیا ابتر ہونے کا، جیسے قرآن نے کہا کہ ان نشان یہ کا هو الابتر ان اعطینا کل کوثر کے اندر ہے ابتر کا معنی کہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو، یہ اولاد
ہونے کا تانا دیا۔ تو جیسے ہی تاجدار کائنات اس نے بے اولاد ہونے کا تانا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کی اور ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب کوثر کے مفسرین نے بہت سے معنی کیے۔ کوثر کا ایک معنی انہوں نے حوض کوثر کیا، کوثر کا ایک معنی انہوں نے نہر کوثر کیا جو جنت کے اندر ہے، ایک حوض کوثر کا جو جہاں سے ہر کوئی قیامت کے دن آگے وسلم جس کو سے پانی پلائیں گے، اس حوض کو مفسرین نے ترجمہ کرنے والے آپ کو یہ تانا دینے والے ہیں، ان ہم نے پوری سورہ نازل فرما دی۔ محبوب ہم نے آپ کو عطا کر دی، کس کے اندر؟ آپ کی اولاد کے اندر، تو برکت عطا کر دی آپ کی اولاد کے اندر۔ بس آپ کیا کریں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ یہاں نماز دیکھیں، حضرت امام حسین نے پھر اس آیت کی اتنی لاج رکھی کہ پھر قربانی دینے کا میدان کربلا کا آیا تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ایسی نماز نہیں تھی کہ اسی سجدہ کے اندر اپنی قربانی بھی پیش کر دی، سر کٹا لیا۔ مگر تاجدار کائنات کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اس کی اتنی لاج رکھی، اور جس نے تانا دیا کہ اس کے بارے میں کہا ان شانئک ھو الابتر، کہ میرے محبوب کو تانا دینے والے ہو، ان کو بے اولادی کا تانا دینے والے ہو، نسل ختم ہونے کا تانا دینے والے ہو، تو اب تمہاری نسل موجود نہیں رہے گی، تم بے نام و نشان ہو کر مرو گے، اس دنیا سے جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ ہم نے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے اپنے محبوب کی اولاد کو سیدہ کائنات کے ذریعے آپ کی اولاد کر دی کہ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ و اطراتی، دنیا کے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت اور دوسری کتاب۔ اور فرمایا یہاں تک کہ حوض کوثر پر بھی یہ دونوں اکٹھی میری بارگاہ میں پیش ہوں گی۔ تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ کائنات کے ذریعے مجھے اولاد کی اتنی کثرت عطا کی کہ فرمایا قیامت تک کسی اور کا نسب اور سلسلہ قائم نہیں رہے گا سوائے میری نسب اور سلسلے کے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کا کوئی نسب موجود نہیں ہے، کسی کے نسب کے بارے میں ہم اتنا نہیں جانتے، مگر ایک نسب ایسا ہے جو سادات ہیں، جو ہمارے سروں کا تاج ہیں، یہ ہر دور کے اندر موجود رہے اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ یہ ساری کی سارا فیض سیدہ کائنات کے بطن اطہر سے جو آگے سلسلہ جاری ہوا، اور آج پوری دنیا کے اوپر آپ اہل علم میں سے اگر آپ دیکھیں، زیادہ اہل علم جو جید علماء جو امام گزرے وہ سارے سادات کرام تھے، ان کو یا حسنی نسبت تھی یا حسینی نسبت تھی، یعنی ان کا تعلق اسی گھرانے کے ساتھ تھا۔ پھر سیدہ کائنات کی ذات ببرکات آپ کا ہم مشاہدہ کریں تو وہ آیت مباہلہ بھی بڑے مشہور ہے، جب نجران کے عیسائی آئے، یہودی آئے اور ان کے بڑا ایک گروپ آیا اور مقابلے کے لیے آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ کائنات کے بارے میں پوری آیت نازل فرما دی، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، یعنی اسلام کی جو ہے نمائندگی کرنے کے لیے تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم آتے ہیں، تم بھی آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ اور جب اسلام مباہلے کا وقت آیا تو تاجدار کائنات نے ان کے لیے صرف ایک عورت کو پیش کیا، وہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا۔ پھر آپ کی شخصیت، آپ کا روب، جب انہوں نے عیسائیوں نے دیکھا تاجدار کائنات کا چہرہ چمک رہا ہے، حسنین کریمین کے چہرے چمک رہے ہیں، تو انہوں نے آپس میں بات چیت شروع کر دی کہ اگر آج انہوں نے، ان معصوم بچوں نے، اہل بیت اطہار نے اگر ہاتھ اٹھا لیے تو اللہ کی قسم یہ پہاڑ بھی اپنا رستہ چھوڑ دیں گے، تو وہ بھاگ گئے۔ یہ شان تھی حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور پھر لمبی ہے آپ کی شان، وراء الورا ہے، جتنا ذکر کریں کم ہے۔ بے شک کائنات
سارے صحابہ آپ کے اوپر جان نشاور کرتے ہیں، کہتے ہیں فدا کا امی وابی یا رسول اللہ. جب بات کرنی ہو، جب تاجدار کائنات کو مخاطب کر رہا تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے والدین آپ پر قربان ہوں. لیکن جب تاجدار کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس جاتے یا وہ آتی تو تاجدار کائنات کہتے فرماتے کہ اے فاطمہ تم پر میرے والدین قربان ہوں. تمام صحابہ اپنے والدین تاجدار کائنات پہ قربان کرتے ہیں، مگر تاجدار کائنات اپنے والدین کہتے ہیں کہ فاطمہ تجھ پر میرے والدین قربان ہو جائیں. اور جب بھی تشریف لاتی سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، جانے کائنات، تو تاجدار کائنات آپ کے پیشانی پر بوسہ دیتے اور آپ کو اپنی نشست پر جگہ دیتے اور خود اٹھ کر استقبال کرتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن تاجدار کائنات نے فرمایا سوائے میرے نسب کے، اور میرا نسب فرمایا میری بیٹی فاطمہ سے چل رہا ہے. تو ایک یہ دیکھنے خوبصورت ہے، ایک نسب صرف قیامت کے دن باقی رہے گا، وہ نسب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ہوگا. اور بات کو ختم کرتا ہوں، یہ سید ہمارے سروں کے تاج ہیں. تو یہ سید ہے، یہ ٹائٹل یہ کہاں سے چلا؟ یہ بڑا ایک علمی بات ہے. یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سادات کو شان عطا کی. اب تاجدار کائنات آپ تو خود ہاشمی تھے، قریش کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، مطلب ہی تھے، یہ اس وقت قبیلہ تھے سارے. یہ سادات ان کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا ٹائٹل جو سید کا وہ عطا کیا، وہ تاجدار کائنات کو عطا کیا. اور تاجدار کائنات کو اللہ اور محدثین مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ یاسین، یہ آقا علیہ السلام کا ٹائٹل ہے. یاسین کا ایک معنی سید ہے. تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سید کہہ کے پکارا، یعنی کہ اے سردار، اے شان والے. تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم، فرمایا کہ میں بنی آدم میں سے ہر کسی کا سردار ہوں. تو تاجدار کائنات نے سب سے پہلے یہ سید کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا، اور اس کے بعد پھر تاجدار کائنات نے آگے یہ لفظ کس کے لیے استعمال کیا؟ فرمایا سید النساء اہل الجنہ، فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہے. پھر فرمایا سید النساء العالمین، فرمایا میری بیٹی فاطمہ تمام عالمین کی سردار ہے. پھر فرمایا سید النساء هذه الامہ، فرمایا یہ میری بیٹی میری امت کی سردار ہے. تو تاجدار کائنات نے ایک پہلا سید کا ٹائٹل اپنے لیے استعمال کیا، دوسرا سید کا ٹائٹل اپنی لخت جگر سیدہ کائنات کے لیے استعمال کیا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا سیدہ کائنات، یہ جو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا سید النساء عالمین، سید النساء اہل الجنہ، نساء هذه الامہ، یہ جو تاجدار کائنات نے آپ کو ٹائٹل عطا کیے اس کی وجہ سے آج ہم ان کو کائنات کہتے ہیں. تو تیسرا ٹائٹل جن کو تاجدار کائنات نے عطا کیا حسن حسین ہے. ارشاد فرمایا حسن و حسین سید الشباب اہل الجنہ، فرمایا جس طرح حسنین کریمین کی ماں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا تمام جنتی عورتوں کی سردار، فرمایا اسی طرح حسن و حسین تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو یہ تین سید، یہاں سے سید کا آغاز ہوا. اب جو قیامت میں ان پاک نفوس کے نسب سے نسل سے ان کے آتا رہے گا، اس گھرانے سے جڑتا رہے گا، وہ ہمارے سروں کا تاج، وہ سید ہوں گے. تو یہ سید کا آغاز آپ کی شخصیت سے ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پکی سچی ہمیں محبت عطا فرمائے. جتنا ہم ذکر کرتے ہیں یہ ٹائم ختم ہو سکتے ہیں مگر اہل بیت کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا. جی حسن بھائی. بے شک بے شک. جی ماشاءاللہ، بہت خوب علامہ صاحب، آپ نے بڑی اچھی بیان فرمایا، اور بڑا سیدہ پاک کا ذکر واقعی ہی کم نہیں ہو سکتا. ہماری تو اوقات بھی نہیں ہے
یہ اللہ پاک کی توفیق ہے کہ آج ہم اس بات ہستی کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں جناب شرک پور شریف کی ماشاءاللہ مشہور شخصیت نقابت کے حوالہ سے جناب شیخ سرمد عارف صاحب کو خوش آمدید کہوں گا کہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ابھی، اور میں ان سے گزارش بھی کروں گا کہ وہ کلام پیش کریں سیدہ پاک کی بارگاہ میں، پھر اس کے بعد ہم شہریار بھائی کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ آپ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا کہ آپ نے پھر یاد فرمایا، خاص طور پہ ہمارے حافظ عاقب وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ یہ انجمن تعلیم مدینہ کی بڑی پیاری کوشش و کاوش ہے کہ جو آج کل ایک نیا جو ایک معاملہ کھڑا ہو گیا ہے سیدہ پاک کی شان میں، جو میں جی میرے تھوڑی سے پہلے جی عاقب بھائی میں یہ کہا تھا سرمد بھائی وقت پہ آپ کو ہم دعوت نہیں دے سکے، اس پہ ہم معذرت چاہتے ہیں۔ تو پروگرام کے آغاز سے پہلے میں نے حسن بھائی کہا، میں نے کہا جی کہ ایک بڑی اہم شخصیت جو ہے جو بڑے اچھے اور احسن انداز میں سیدہ کائنات کا ذکر کرتے ہیں، تو آج ہم نے ان کا ذکر کرنا ہے، تو میں ان کو کہا جی سرمد صاحب کو آج آپ نے لازمی لینا ہے، تو یہ آپ کی محبت ہے جی، آپ بغیر دعوت کے آپ میں اینی ٹائم آپ کو شکریہ جی، اللہ پاک آپ کے جذبات کو سلامت رکھے۔ تو یہ جو نوکری ہے اہل بیت کے ساتھ، اس کو جو ہے وہ کلام سے پہلے صرف ایک جملہ میں دینا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ جی جی کلام پیش کریں آپ۔ میں سیدہ پاک کی ہی بارگاہ میں چند اشعار اپنی حاضری کی، میری حاضری لگ جائے سیدہ پاک کی بارگاہ میں۔ عاقب بھائی میں اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کچھ دن پہلے نا فیس بک پہ ایک پوسٹ لگائی تھی جس کو بہت سارے دوستوں نے تنقید کے کا بھی نشانہ بنایا، اور بہت سارے میرے دوستوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا۔ واقعی ایک ذہن میں ایک سوال تھا، اس کا جواب مجھے مل گیا ہے۔ میں سوچتا تھا کہ وہ کون سے علماء ہوں گے جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف آپ کے قتل کا فتویٰ دیا تھا، اور آج کل حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے مجھے واقعی ہی میرے سوال کا جواب مل گیا ہے کہ وہ کیسے کے علماء ہوں گے۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نسل در نسل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آپ کی اہل بیت کی غلامی نصیب فرمائے۔ میں چند اشعار جو ہیں پیش کرتا ہوں۔ ہے نام عزت مآب زہرا، نبی دی بیٹی نیاب زہرا۔ آمین۔ ہے نام عزت مآب زہرا، نبی دی بیٹی نیاب زہرا، تیرے چمن دے ہر ایک پھل نو سلام کر دے گلاب زہرا۔ ماشاءاللہ۔ اور وہ شعر میں پڑھنے لگا ہوں جو میں نے اور حافظ عاقب صاحب نے اکٹھا یاد کیا تھا۔ ہر فکر و فہم و خیال سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں کیا کہنے اعلیٰ ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ماشاءاللہ اعلیٰ ہے فاطمہ، لوگوں نے دین مان لیا ہے تیرے حسین کو، یقین ہے تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ، بے شک یقین ہے تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ، حیا کی دیوی وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل کہیں شرافت کی جھیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل کہیں شرافت کی جھیل زہرا، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نثار کی پہلی وکیل زہرا، حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیغمبروں کے سلام بھی ہیں،
کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں. سبحان اس کے اللہ. سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں. عجیب کشمکش ہے صحن مسجد میں سب کو الجھن پڑی ہوئی ہے. یہ وہ گھڑی ہے کہ سانس حلقوم میں زندگی میں اڑی ہوئی ہے. تمام اصحاب دم بخود ہیں. واہ واہ واہ، نظر زمیں پر گھری ہوئی ہے. ہوئی ہے مسند نشین زہرا مگر سبحان نبوت اللہ. کھری ہوئی ہے. عمل سے ثابت کیا پیغمبر نے جو تھا پیغام واہ واہ. کبریا کا. بشر تو کیا سبحان اللہ. انبیاء پہ بھی لازم تھا احترام لازم. فاطمہ کا. بے بشر تو شک. کیا انبیاء پہ بھی واہ. لازم تھا احترام فاطمہ کا. بشر تو کیا انبیاء پہ بھی لازم تھا احترام فاطمہ کا. اور میں محسن نقوی کے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کتنی بلندیوں پر ہے ایوان فاطمہ. عاقب بھائی سبحان اللہ. کیا بات. الحاج محمد یوسف میمن صاحب جب اپنا کوئی کلام پڑھتے تھے نا تو اس میں آپ عموماً کہا کرتے تھے کہ اب میں پڑھنے لگا ہوں 5واں شعر. اور یقین مانیے جو میں نے ابھی اشعار شروع کیے ہیں اس کا ہر شعر ہی 5واں شعر ہے. بے شک. کیا بات. ہر کیا شعر ہی کہنا ہے. 5واں سبحان شعر اللہ. ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں کتنی بلندیوں پر ہے ایوان فاطمہ. روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ. حاصل کہاں دماغ کو عرفان فاطمہ. خلد بری ہے نقشائے امکان فاطمہ. کیا سوچئے بہار گلستان فاطمہ. حسنین جب ہو سنبلو ریحان فاطمہ. کچھ اس لیے بھی مجھے تلاوت کا شوق ہے. قرآن ہے لفظ لفظ ثنا خان فاطمہ. اس کو مٹا سکی ہے نہ مٹا سکیں گی باطل کی سازشیں. اسلام پر ہے سایہ دامان فاطمہ. اسلام پر ہے سایہ دامان فاطمہ. کیا بیاں کروں حسن اور حسین کا. ایک روح فاطمہ ایک جان فاطمہ. ایک روح فاطمہ ایک جان فاطمہ. اور وہ کل بھی پنج تن میں صدارت مقام تھی. عاقب بھائی میں نے یقیناً اس شعر کے لیے اس کلام کا انتخاب کیا ہے. میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ اس کا ہر شعر ہی 5واں شعر ہے مگر جو یہ شعر ہے وہ ان 5ویں شعر کا ہی 5واں شعر ہے. سماعت کیجیے. کیا کہنے. پنج تن میں صدارت مقام تھی. وہ کل بھی پنج تن میں صدارت مقام تھی. منصب یہی ہے آج بھی شایان فاطمہ. منصب یہی ہے کیا آج کہنے. بھی شایان فاطمہ. اس انتظار پر ہے قیامت رکی ہوئی. شاید ابھی کچھ اور ہو فرمان فاطمہ. شاید ابھی کچھ اور ہو فرمان فاطمہ. اس انتظار پر ہے قیامت رکی ہوئی. شاید ابھی کچھ اور ہو فرمان فاطمہ. کرتے پھرے زمین پر تجارت بہشت کی اپنے گداگروں پہ. یہ ہے فیضان فاطمہ اپنے گداگروں پہ. یہ ہے فیضان فاطمہ. باب بہشت پر مجھے روکے گا کیوں کوئی. یہ شعر میرے جو باقی کے ساتھی ساتھ اٹیچ ہیں حسن مدنی صاحب ہیں, حافظ حسن صاحب ہیں, شہریار ہے, حافظ عاقب صاحب ہیں. یہ ہم سب کی طرف سے ہم سب کے دل کی آواز ہے جو میں پیش کرنے لگا ہوں. جو محسن نقوی نے ہم سب کی جو عاشقان اہل بیت ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے. لکھتے ہیں باب بہشت پر مجھے روکے گا کیوں کوئی. باب بہشت پر مجھے روکے گا کیوں کوئی. محسن میں ہوں غلام غلامان فاطمہ. محسن میں ہوں بے شک.
गुलामान फातिमा, मोहसिन मैं हूँ गुलाम गुलामान फातिमा, हर फिक्रो फहमो ख्याल से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में आला है फातिमा, लोगों ने दीन मान लिया है तेरे हुसैन को, यकीन है तूने दीन को पाला है फातिमा। बेशक बेशक। आकिब भाई अपना माइक ओपन कर लें। सुभान अल्लाह, सरमद भाई सलामत हैं। माशाल्लाह, क्या बात है सरमद भाई, माशाल्लाह, दिल खुश कर दिया आपने कलाम। जी आकिब भाई, आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ जी आ रही है अभी आवाज ठीक? जी आ रही है। तो मैं यहाँ ये जुमला कहना चाहता हूँ कि हम अगर तारीख का मुताला करें ना, तारीख का मुताला करें तो इतने इतने अहले बैत के साथ और सईदा कायनात के साथ मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं कि हमारी अकल दंग रह जाए। आज के जो ये नाम नहाद उलमा हैं, ठीक है, आज मैं एक क्लिप सुन रहा था, ये हमारे अलामा मोहतरम ताहिर तबस्सुम साहिब, वो भी जय्यद उलमा में उनका शुमार होता है। तो वो जो मसला फिदक के ऊपर जो है ना, वो आजकल इन्होंने जो बात की थी जलाली साहब ने कि, और उसके ऊपर उन्होंने दोबारा प्रोग्राम भी किया, वो खता पर थी। तो वो कहते हैं जी, मैंने तहरुल कादरी साहब ने तारीख के अंदर एक जुमला बोला है कि ऐसा जुमला ना किताबों के अंदर, वो कहते हैं कि मैंने पढ़ा है और ना सुना है, कि इतना मोहताज जुमला, इतना मोहताज जुमला। अब इन्होंने तो खता का लफ्ज बोल दिया, अल्लाह माफ करे। तो जिनको ताजदार कायनात ने अपनी जिंदगी के अंदर जन्नत की सरदारी दे दी और अपने जिस्म का टुकड़ा बना दिया उनका, फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, मेरे जिस्म का टुकड़ा है। अगर अभी हसन भाई, सरमद भाई, हमारे अमाल क्या हैं आपके, मेरे या ऐसे लोगों के जो ये बातें अहले बैत की, हमें तो अपनी नमाजों की खबर नहीं है कि वो कबूल है या नहीं है, हमारा अमल कबूल है कि नहीं है। लेकिन जिनको ताजदार कायनात ने इरशाद फरमा दे कि मेरा नसब सईदा कायनात से चलेगा और सारे नसब खत्म हो जाएंगे और कयामत के दिन सिर्फ एक नसब बाकी होगा, वो सईदा कायनात, तो उनके बारे में तो जुबान दराजी से मैं कहता हूँ कि इज्तनाब करना चाहिए। और ये हमारा दीनी फरीजा बनता है कि हम किसी को फलां में क्या कहेगा, फलां क्या कहेगा। अगर आज हमने हक की बात नहीं की या अहले बैत के ऊपर हमने बात नहीं करें तो फिर कायनात में बचता क्या है। तो वो कह रहे थे कि ताहिरुल कादरी साहब ने तारीखी जुमला बोला, उन्होंने कहा, इन्होंने तो खता का लफ्ज बोल दिया ना। उन्होंने कहा जी, वो कहते हैं कादरी साहब ने कहा कि मसला फिदक के ऊपर सईदा कायनात ने जो उनका अमल था फरमाया था, वो उनकी इज्तिहादी राय थी। इतना अदब किया, उस शैबा भी नहीं होने दिया कि हम किस तरह का जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर इमाम शाफी का अकीदा देखें, बहुत से लोग इमाम शाफी के मुकल्लिद हैं, उनको मानने वाले हैं, उनकी फिका को उनकी फिका के ऊपर चलते हैं। वो जो ये जो हदीस मुबारका सब ने सुन रखी है कि एक मदीना की औरत ने चोरी की तो उसको ताजदार कायनात के सामने पेश किया गया क्योंकि इसके हाथ काटने हैं। जब उसके हद लग गई ना तो उसने कहा जी कि मैं फलां कबीले की हूं, मैं रईस हूं, तो मुझे माफी दे दी जाए। बहुत से लोग उसकी सिफारिश के लिए हमारे आइम्मा का अकीदा दे। उन्होंने कहा था कि ताजदार कायनात ने तो अपनी लख्ते जिगर का नाम ले लिया। कहते हैं हमारा अदब ये है कि हम हदीस तो वो बयान कर रहे हैं, मुहद्दिस हैं, अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे हैं, मगर वहां उन्होंने ताजदार कायनात ने जुमला कहा था ना कि अगर मेरी बेटी हो फातिमा होती तो उसके भी हाथ काट देता। ये उन ताजदार कायनात के हदीस से मुबारक है, सैयद मुबारक का। मगर यहाँ सिर्फ लोगों की समातों के नजर ये जुमला इमाम शाफी का, इमाम शाफी ने कहा कि हमारा अकीदा मोहब्बत और अदब ये कहता है
کہ ہے تاجدار کائنات کی حدیث سے مبارکہ آپ کے لب اطہر سے نکلا ہے، مگر ہاتھ کاٹنے کا ذکر ہے تو میں ادبن آپ کا نام نہیں لوں گا، اپنے شاگردوں کو بتا دیا۔ یہ ان کی محبت تھی۔ اور اہل تشیع ہونے کا ان کے اوپر فتوے لگ گئے، ان کے اوپر راضوی ہونے کے فتوے لگ گئے، ان کا جی کئی فتوے لگے، میں اہل بیت کی محبت پہ ہر چیز قربان کرتا ہوں۔ اور آج آپ کے جو ہے اہل سنت کے ہاں 4 بڑے امام ہیں، امام مالک ان شیعہ ہونے کا فتویٰ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے، امام اعظم ابو حنیفہ ان کے اوپر بھی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے شیعہ ہونے کا فتویٰ لگا۔ علماء دور بھاگتے ہیں اہل بیت کے ذکر سے، ساتھ جوڑتے ہیں۔ بھئی اہل بیت کا اصل ذکر تو ہم نے کرنا ہے، ہم اہل سنت ہیں، سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، سنت کو کرنے والے ہیں۔ اور یہ گھرانہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی جتنی شان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آقا علیہ السلام عورتوں میں ازواج مطہرات بھی تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ تاجدار کائنات کو کتنی پیاری تھی آپ جانتے ہیں، ان کے گھر کے اندر زیادہ قیام کرتے تھے، آخری وقت بھی ان کے گھر کے اندر گزارا، سیدۃ الکبریٰ سے کتنی محبت فرماتے تھے، ساری اولاد ان کے بطن سے۔ عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ تاجدار کائنات سب سے زیادہ ہیں، ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ السلام سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں۔ اور پھر دوبارہ سوال ہوا، اچھا یہ تو عورتوں کی بات ہو گئی، ابدوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے فرماتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ اپنے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق کا نام بھی لے سکتے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر مردوں کی بات کرتے ہیں تو مردوں میں تاجدار کائنات سب سے زیادہ محبت فاطمہ الزہرا کے شوہر علی سے کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور جملہ بھی دینا چاہتا ہوں، حضرت علی نے سیدہ کائنات کے وصال کے بعد، وفات کے بعد اور شادی بھی کی، ان کی اور اولاد بھی تھی، مگر جو شان جس کو تاجدار کائنات فرمایا کہ ایک نسب باقی رہے گا جو قیامت تک قائم رہے گا، جو شان آج سیدہ کائنات کی اولاد کو ہے وہ کسی اور کے حصہ میں نہیں آئی۔ آج اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ ظلم کرنے والے بنو امیہ وہ ان کی نسب سارا ختم ہو چکا ہے، انہوں نے اہل بیت کے نسب کو سلسلے کو ختم کرنا چاہا مگر ان کی نسلیں ختم ہو گئیں۔ اس کے بعد بنو عباس آئے، انہوں نے اہل بیت کے ساتھ یہی کیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وقت میں ہر دور کے اندر اپنی تاجدار کائنات کی اہل بیت کو محفوظ رکھا۔ اور تاجدار کائنات کی اس روایت کے اوپر، اس بات کے اوپر، اس حدیث کے اوپر بات ختم کرتا ہوں، اور شہریار بھائی کلام شامل کریں گے، آج وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ و اطرتی، اور ایک اہل بیت۔ فرمایا یہ اتنے لازم و ملزوم ہے کہ دونوں کو تھام کے رکھنا ہے۔ اور فرمایا کل حوض محشر، حشر کے میدان کے اندر بھی یہ دونوں اکٹھے میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور ارشاد ہوگا حشر کے میدان کے اندر کسی اور کی دفعہ یہ اعلان نہیں ہوگا، جب سیدہ کائنات کی سواری صراط مستقیم سے حوض کوثر کے اور ادھر سے گزرنے لگے گی تو اہل حشر کو یہ اعلان کیا جائے گا، یہ منادی کی جائے گی کہ سارے اہل محشر اپنی نظریں جھکا لیں، اپنی گردوں کو جھکا لیں۔ پوچھا جائے گا کیوں؟ فرمایا کہ محمد عربی کی لخت جگر فاطمہ الزہرا کی سواری گزرنے والی ہے۔ یہ شان ہے آپ کی، جتنا شان ذکر کریں کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کی اور بالخصوص سیدہ کائنات کی ہمیں محبت عطا فرمائے۔ جی شہریار۔ سبحان اللہ۔ جی شہریار بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے۔ جی جی شہریار بھی کلام شامل کریں۔ بسم اللہ۔
کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، زہرا کے ہاتھ میں، شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ اللہ نے منگا لی سر عرش روٹیاں، سر عرش روٹیاں، کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ اللہ نے منگا لی سر عرش روٹیاں، سر عرش روٹیاں، کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ جس در سے چل رہا ہے زمانے کا ہر نظام، زمانے کا ہر نظام، زمانے کا ہر نظام، اس کی مشیت ہے زہرا کے ہاتھ میں، اس کی معاشیات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ کہنے لگے حسین یہ رومال باندھ کر، یہ رومال باندھ کر، یہ رومال باندھ کر، جاہر تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں، جاہر تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ اور مقطع دیکھیے، تسبیح فاطمہ نے تکلم بتا دیا، تکلم بتا دیا، تسبیح فاطمہ نے تکلم بتا دیا، ہر درد مشکلات ہے زہرا کے ہاتھ میں، ہر درد مشکلات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ اللہ پاک ہمارا اس پاک محفل میں بیٹھنا اور پڑھنا سب کو سجدہ پاک کی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ شہریار بھائی، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام پیش کیا۔ میں ایک دفعہ دوبارہ چلوں گا جناب سرمد عارف بھائی کی طرف کہ آپ جی شان سیدہ میں اجازت ہے؟ جی بہت شکریہ شہریار بھائی آپ کا، آپ نے ٹائم دیا۔ میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ جی شہریار بھائی نے بڑی خوبصورت حاضری پیش کی ہے۔ دیکھنے والے تمام احباب کی نظر میں ایک شعر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب آپ لکھتے ہیں، یہ میری فراست ہے کہ نادانی ہے، حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں، میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اس کو زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا حسن بھائی اس شعر کی گہرائی میں اگر جائیں نا، اوج کہتے ہیں بلندی کو، کمال کی بلندی اللہ میرا اللہ جس کو عطا کر دیتا ہے نا، کمال کی بلندی، اس کو در زہرا کی غلامی عطا کر دیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بزرگ صحابہ میں سے ہیں، آپ کی شاید 100 سال سے اوپر آپ کی ایج تھی، آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر جانے کی اجازت تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر جا سکتے تھے۔ گھر داخل ہوئے تو دیکھا کیا کہ کچی زمین پر، کچے فرش پر پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قدم کا نشان موجود تھا۔
اسی ٹائم سورج کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے کہ سیدہ پاک کے قدم کی طرف سورج کی بھی نظر نہ اٹھ جائے۔ اللہ، میں نے سوچا کہ میں اس کو صاف کرتا ہوں اپنے ہاتھ سے، ہاتھ آگے بڑھایا، ہاتھ سے صاف کرنے لگے اور ذہن میں خیال آیا سلمان فارسی کہاں تیرا ہاتھ اور کہاں سیدہ کے قدم کا نشان۔ پھر کیا سوچا کہ اپنی کہتے ہیں ہم اپنی قمیض سے صاف کرتے ہیں، قمیض آگے کی، پھر خیال آیا کہاں سلمان فارسی تیری یہ قمیض اور کہاں سیدہ کے قدم کا نشان۔ پھر اپنی دستار اتاری۔ ہمارے عجم میں بھی اور عرب میں بھی جو دستار ہے، جو ٹوپی ہے، جو پگڑی ہے، اس کو عزت تصور کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے جب اپنی دستار اتاری، اپنی عزت اتاری، اپنی عزت سے سیدہ کے قدم کا نشان صاف کرنے لگے تو خیال آیا سلمان فارسی کہاں تیری یہ عزت اور کہاں سیدہ کے قدم کا نشان۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ جھکے، اپنی داڑھی کے بالوں سے سیدہ کے قدم کے نشان کو صاف کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھ لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلمان فارسی آج سے تو میری اہل بیت میں شامل ہے۔ اللہ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل بیت میں شامل کرنے کا معیار کیا بنایا؟ در زہرا کی غلامی کو۔ میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے پھر اس کو زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اور رکھنا ہو کسی کو تو یا حسین کہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ حیا کے تو ایسا ہی ہے نا۔ جی جی آصف بھائی، میں کیا یہ جو شجرے کھنگال دیتا ہے نا، یہ شعر شاعر نے ایسے نہیں لکھ دیا، اس پہ بڑے بڑے لوگوں کے ایمان کا پتہ چل جاتا ہے کہ جو ذرا ڈاما ڈول ہو اس کے نسب، اس کے پھر اس کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر خون کیا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، جن کی وجہ سے کائنات بنی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اپنے بچے کو لے کے، اور آپ نے عرض کی آقا میں تجارت کے لیے گیا ہوا تھا، واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ بچہ میرے آنگن میں کھیل رہا ہے، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ میرا یا کسی اور کا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹھ جائیے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام آپ مسجد نبی میں داخل ہوئے تو پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو کہا کہ وہ جو سامنے سے بچے آ رہے ہیں یہ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں؟ وہ بچہ کہتا ہے جی مجھے تو بڑے پیارے لگ رہے ہیں، بڑے حسین و جمیل ہیں، بڑے پیارے ہیں، بڑے اچھے لگ رہے ہیں، دل کو بڑے موہ رہے ہیں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول کو فرمایا یہ تیرا ہی بچہ ہے، کیونکہ حلال زادہ کبھی بھی حضور کی آل سے بغض نہیں رکھ سکتا اور حرام زادہ حضور کی آل سے کبھی پیار نہیں کرتا۔ اللہ اللہ، وہ ایک شعر اللہ پاک اپنے آل سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق دے اور اسی غلامی میں ہمیں موت عطا کرے۔ آمین 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 آمین۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، شاعر کہتا ہے خیال رکھنا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈل رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ مجھے آج میں فیس بک پہ پوسٹ کر رہا تھا، کسی بزرگ کا قول ہے کہ جو ناسبیت ہے وہ دوسرے فرقوں سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے اور بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے فرقے میں بہت زیادہ صلاحیت کر رہی ہے جو ناسبیت۔ اچھا سرمد بھائی، یہاں میں ایک بات تھوڑی سی ایڈ کر دوں، وہ جو آپ نے پوسٹ لگائی ہے نا، اور ایک جو میں اب نام نہیں لیتا، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، آپ جس گروپ کے اندر بحث ہو رہی تھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جی جی یہ جو مطلب اب ہمارے اندر ہی ایسے لوگ انہوں نے شامل کر دی ہیں کہ جو ان چیزوں پہ بحث کرتے ہیں۔ میں تو بڑا ڈرتا ہوں بھائی اس چیز سے۔ دیکھیں میں نے اس طرح کا کبھی کومنٹس نہیں کیا کہ اس بات پہ بحث نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں تو اپنے ایمان کی خبر نہیں ہے کہ ہم یہاں کہاں کھڑے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جس کو میری محبت چاہیے وہ میری آل سے محبت کر لے، اور فرمایا تاجدار کائنات نے فرمایا فاطمہ کی ناراضگی کے اندر میری ناراضگی ہے۔ یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ اچھا سرمد بھائی اور عاقف بھائی، میں آپ چونکہ معذرت آپ کی بات ٹوک رہا ہوں، لیکن میں ایک عام بندے کی حیثیت سے، ابھی یہ سٹریم جو ہے ابھی فیس بک پہ جائے گی، ابھی بہت سے لوگ سن بھی رہے ہوں گے اور سنیں گے بھی، تو میں ایک بات بڑے کھلے لفظوں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سارا مسئلہ ابھی ہوا ہے ریسنٹلی، اس کو اگر آپ کہنا چاہیں کہ بندہ مطلب یہ تو ڈیفینیٹلی ایک کلیئر کٹ بات ہے کہ جو بھی علامہ صاحب نے بات کی ہے
وہ غلط ہے. لیکن ایک عام بندے کے لیے جو مسئلہ فدق سمجھنے کے لیے آپ اس کو اگر ایک سینٹینس میں کہیں کہ مسئلہ فدق یہ ہے تو کیا ہوگا؟ اصل میں یہ ایک جی اصل میں بھائی بات آپ بات کریں بھائی، آپ کریں. نہیں پہلے آپ کر لیں اس کے بعد میں کرتا ہوں. نہیں آپ میرے سے بہتر بات نہیں، آپ میرے سے بہتر بات کر سکتے ہیں. اصل میں یہ وہ رائے کا مسئلہ ہی تھا اور اتنا لمبا چوڑا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا. تو ان کو میں تو کہتا ہوں کہ علماء کو اس چیز کو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے جس سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو کہ جی یہ خطا ہو گئی یا ان کو اس چیز کی خبر نہیں تھی تب انہوں نے یہ عمل کیا. تو یہ ایسے چیزیں عوام الناس کے سامنے بیان نہیں. اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بعد میں چلو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی میں نے یہ ورڈ بولا ہے میں اس کو واپس لے لیتا ہوں، وہ اس کے اوپر قائم کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے انہوں نے خطا کی ہے. تو ہم تو بھائی یہ مانتے ہیں کہ معصوم تو صرف نبی ہیں جو پیغمبر ہے جن کے اوپر وحی اترتی ہے، ان سے خطا نہیں ہوتی. لیکن یہاں پھر کچھ ادب کا بھی دائرہ کار ہے نا، ان کی فضیلت ان کا مقام اس کو بھی ملوز خاطر رکھنا ہے. تو جب تاجدار کائنات نے ایسی ہستیوں کو اتنی عزت عطا کر دیا جن کی وجہ سے ایمان ہم تک پہنچا ہے، ایمان تو ان کے گھر کی لونڈی ہے، جس کو چاہیں یہ اپنے دروازے سے ایمان کی خیرات عطا کر دیں. تو تاجدار کائنات نے تو وہ چیز ہی ختم کر دی نا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا. فرمایا جس کو جو خیرات لینی ہے، اب علم وہ دروازہ علی سے آئے گا، وہ علی کے در پہ آئے گا، سیدہ کائنات کے در پہ آئے گا، تب اس کو ہر چیز مل جائے گی. یہی وجہ ہے کہ آپ تاریخ کو کھنگالیں، جتنے بڑے بڑے محدث گزرے ہیں، جتنے بڑے بڑے امام گزرے ہیں، ان وہ زیادہ تر سادات ہیں اور ان کا تعلق سیدہ کائنات آپ کے گھرانے کے ساتھ ہے. تو یہ علم کی خیرات بھی اس گھرانے کو ملی ہے. بہت شکریہ عاقب بھائی. بے شک عاقب بھائی بہت خوب آپ نے بات بڑے پیارے انداز میں اور سمندر کو آپ نے کوزے میں بند کر دیا ہے. مسئلہ فدق جو ہے وہ کچھ بہت ساری باتیں اس طرح کی ہیں حسن بھائی جو یہاں پہ اوپنلی ڈسکس نہیں کی جا سکتی. میں نے ہمارے جو محترم دوست ہیں علی رضا بھائی ان کے ساتھ بیٹھ کے کافی اس کے اوپر ریسرچ ہم نے کی ہے. بہت سارے حقائق اس طرح کے ہیں کہ جو مطلب کہ ہم اوپنلی یہاں پہ ڈسکس بھی نہیں کر سکتے، اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ عام پبلک میں آنے بھی نہیں چاہیے. بولے بس عاقب بھائی نے بالکل بہت پیارے الفاظ بیان کیے ہیں، اور علامہ طاہر تبسم صاحب کا کلپ میں نے بھی آج سنا ہے جس میں انہوں نے بڑی پیاری حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بات فرمائی ہے کہ یہ اجتہادی رائے ہے. ماشاءاللہ کمال کا جملہ انہوں نے بیان کیا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ادب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو حضور کی اہل بیت کا ادب ہے. آمین. جب پیراکل اسلام کے سامنے سیدہ پاک تشریف لاتی تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. سارے صحابہ کرام آقا علیہ السلام کو جب مخاطب کرتے تھے آپ تو عرض کرتے تھے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. جب پیارے آقا علیہ السلام پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کو مخاطب فرماتے تو آپ فرماتے فاطمہ تجھ پہ میں محمد کے ماں باپ قربان ہوں. اللہ اکبر. سر اتنی شان پھر کوئی بھی اٹھ کے کسی بھی طرح کی بات کر دے، ہمارا تو ایمان گوارا نہیں کرتا. ہم تو اس طرح کی بات کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ جس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں. میں شعر پڑھنے لگا تھا، خیال رکھنا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں، خبز حیدر کی آگ ایسی جہاں منافق جل رہے ہیں، علی کا کھا کر علی کو بھونکے ہے تیری فطرت وگر نہ ملا، تمہارے جیسے کروڑوں کتے علی کے لنگر پہ پل رہے ہیں. بالکل. تو بس یہی ہے کہ آج کل تو عاقب بھائی یہ بھی دور آ گیا ہے کہ لوگ جو کچھ نام نہاد علماء حضرات ہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یزید پہ لعنت بھی نہیں کرنی چاہیے. استغفر اللہ. معاملات اس طرح کے تاریخ اسلام کے بہت سے معاملات ہیں تاریخ اسلام کے جس کے اوپر خاموشی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے.
جیسے ہم جتنے آپ جید علماء کی بات کریں، چھوٹے موٹوں کی بات نہ کریں، حضرت امیر معاویہ کے اوپر جب بھی، اب ہم یہ مانتے ہیں کہ جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ آپ کے آپس میں جو جنگ ہوئی ہے، ہم جی جی حضرت علی کو حق پہ مانتے ہیں، کیونکہ تاجدار بے شک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو حق پہ ہوں گے وہ خلفائے راشدین ہوں گے، بے شک ٹھیک ہے؟ بے تو شک وہ حضرت علی کا سارا دور ہے، اس میں حضرت امام حسن کے بھی اپنا 6 ماہ شامل ہے، اور فرمایا کہ یہ میرا شہزادہ حسن یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے اندر صلح کا باعث بنے گا۔ تو آپ نے وہ جو ہے وہ خلافت بے چھوڑ شک دیا، آپ نے قربانی دے دی، تو بات اور طرف چلی جائے گی۔ یہ بے جب ان شک کی جنگ ہوئی تو ہم حضرت علی کو حق پہ مانتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مگر چونکہ بے حضرت شک امیر معاویہ وہ بھی صحابی تھے، وہاں ان سے بالکل جو بھی وہ معاملہ ہوا، ہم اس کے اوپر کلام نہیں کرنا چاہیے۔ آج بہت سے بے لوگ اس شک پہ کلام کرتے ہیں، لیکن بڑے جو ہمارے بے شک مشائخ ہیں، جنہوں نے حدیث کے اوپر کام کیا، جنہوں نے دین کے اوپر کام کیا، ان سب نے 1400 سال کے اندر اس کے اوپر خاموشی اختیار کی ہے، مگر آج یہ فتنوں کا کف دور لسان ایسا کا ہے۔ حکم دیا ہے، کف لسان کا ہاں حکم دیا اس کے اوپر ہاں جی، تو آج اس پہ بالکل اوپر بھی کلام کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ فدق بھی ان مسائل میں سے اوپر جس کے اوپر محدثین مفسرین نے کہا کہ اس کے اوپر آپ خاموشی اختیار کریں، لیکن آج اس کے اوپر بالکل لوگ کلام کرنے سے باز نہیں آتے، کلام ایک کرنے سے جھوٹی بعد میں تھوڑی شہرت چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ابھی بالکل حسن مدنی صاحب آپ کی آواز کی کوالٹی کچھ بہتر لگ رہی ہے نیٹ کی، تو آپ کوئی کلام سیدہ کائنات کے بارے میں کچھ شامل کرنا چاہیں گے؟ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے۔ ابھی میں ایک بڑا ہی پیارا کلام ہے، میں دیکھ رہا تھا لیرکس، لیکن میرے سے میں نے کبھی پڑھا نہیں ہے۔ ابھی حسن بھائی مجھے کہہ رہے تھے پڑھنے کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر یہ کلام پڑھوں تو اللہ کرے کہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے۔ تو میں آمین۔ بس جلدی سے 2 شعر جو ہے نا اس کلام کے پڑھ دیتا ہوں، آپ ذرا درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شہزادی سلطان دنا فاطمہ زہرا، شہزادی سلطان دنا فاطمہ زہرا، آبادی بستان ولا فاطمہ زہرا، وہ روح وفا جانے سخا فاطمہ زہرا، وہ روح وفا جانے سخا فاطمہ زہرا، وہ روح وفا جانے سخا فاطمہ زہرا،
وفا جانے سخا فاطمہ زہرا وہ شان کرم آن عطا فاطمہ زہرا وہ شان کرم آنے عطا فاطمہ زہرا. اور بڑا ہی پیارا کلام کا شعر ہے جس کے لیے میں یہ کلام پڑھ رہا ہوں. وہ مادر شبیر و حسین زوجائے حیدر وہ مادر شبیر و حسین زوجائے وہ مادر شبیر و حسین زوجائے حیدر رفعت میں وہ اس درجہ اولا فاطمہ زہرا. ابھی سرمد بھائی جو کہہ رہے تھے درجہ اولا کے، تو اسی کی عکاسی ہے. رفعت میں وہ اس درجہ اولا فاطمہ زہرا شہزادی سلطان دنا فاطمہ زہرا. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جی عاقب بھائی. جی حسن بھائی. ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا میں بھی سیدہ پاک کی بارگاہ میں. جس کلام کا میں نے فرمائش کی تھی حسن بھائی سے، اسی کلام کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد دعا کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ علامہ وقاص علی خالد صاحب والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہونے کی وجہ سے وہ پروگرام میں نہیں آ سکے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک بی بی پاک کے صدقے سے ان کی والدہ کو شفا عطا فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. حسن بھائی اس میں ایک اور بات ہے، معذرت ٹوک رہا ہوں، کہ قبلہ افضل نوشاہی صاحب کی ہمشیرہ جو کہ پچھلے دنوں قضائے الہی سے انتقال کر گئی ہیں، میں گزارش کروں گا عاقب بھائی سے کہ آپ ان کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں. جی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ میرے پچھلے دنوں میں میرے خالو جان کا انتقال ہو گیا تھا، پھر میرے بہنوئی ہیں ان کے چچا کا انتقال ہو گیا، تو انشاءاللہ ابھی اجتماعی دعا میں ان سب کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. سورۃ پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ. نبی آسرا کل جہان دا، نبی آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا امام حسین دی، خدیجہ آمنہ
تے حوا آسیہ خدیجہ آمنہ تے حوا آسیہ اناد پیشوائے ماں حسین دی نبی آسرا کل جہان دا نبی آسرا شاہست زہرا دلالے اپنی ماں دی وجہ تو شاہست زہرا دلالے اپنی ماں دی وجہ تو دین پنا بے مثالے وہ اپنی ماں دی وجہ تو پوچھتا صحیح شان میرے جے خاکی بندیاں کولوں حجاب مصطفیٰ اعزاز مرتضی حجاب مصطفیٰ اعزاز مرتضی نماز انبیاء ہے ماں حسین دی حجاب مصطفیٰ اعزاز مرتضی حجاب مصطفیٰ اعزاز مرتضی نماز انبیاء ماں حسین دی نبی ہے آسرا کل آسرا نبی ہے آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی خدیجہ آمنہ تے حوا آسیہ خدیجہ آمنہ تے حوا آسیہ اناد پیشوا ہے ماں حسین دی نبی ہے آسرا. جزاک اللہ. ماشاء اللہ حسن بھائی. میں گزارش کروں گا جی علامہ حافظ عاکف عمار حسن صاحب سے کہ وہ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلیں اور سب بیماروں کے لیے اور جو جن عزیز انتقال کر کے پچھلے دنوں میں ان کی بخشش کے لیے دعا بھی فرمائیے گا صاحب. چلیں انشاءاللہ میں آخر پہ اپنی ہم تو ٹیم تینوں بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس چیز میں استقامت عطا کرے. ہمارے حسن مدنی صاحب کو مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہیں. حسن شیخ صاحب اللہ پاک ہم سب کو اس طرح کی نیک مجالس سجانے کی ہمیشہ توفیق عطا کرتا رہے. دعا کرتے ہیں, مختصر سی دعا ہوگی, لمبی دعا نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ. مولا ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. ہم نے یہاں قرآن کی تلاوت کی, تیرے محبوب کی ثناخوانی کی, تیرے محبوب کی آل کا ذکر کیا. مولا سب ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما. اس کے اندر مولا اگر کوئی غلطی ہو گئی, کوئی کمی رہ گئی تو اپنی رحمت کے صدقے دے. رحمت بڑی وسیع ہے مولا, معاف کرتے ہوئے مولا اس کو ہمارے لیے باعث نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا. مولا بالخصوص اپنے محبوب کی محبت سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما. اپنے محبوب کی آل کی محبت سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما. مولا انہی پاک نفوس کی محبت کے اندر ہم سب کو زندگی کا سب کی زندگی کا خاتمہ فرما. بالخصوص مولا جس دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما. ہمارے حسن شیخ صاحب کے عدید و اکارم میں سے جو ان کے خالف ہوتے ہوئے اور جو قدر اس دنیا سے چلے گئے مولا ان کے بخشش و مغفرت فرما. ہمارے افضل نشائی بھائی ہمارے ساتھ پچھلے پروگراموں کے اندر موجود تھے. مولا ان کی جوان سالہ بہن اس دنیا سے چلی گئی, ان کی بخشش و مغفرت فرما. میرے والد گرامی قبلہ الحاج قاری احمد حسن صاحب ان کو اس ثواب کے اندر شامل فرما. جمیع امت مسلمہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں مولا ان سب کو اس دعا کے اندر شامل فرما. جو اہل حق کلمہ کو اس دنیا سے چلے گئے مولا ان کی بخشش و مغفرت فرما. اس کرونا وائرس سے مولا ہم سب کو محفوظ فرما.
مولا آمین اس کی لپیٹ کے اندر جو آ چکے مولا ان کو صحت کلی عطا فرما، جو اس کی آمین نظر ہو اس دنیا سے چلے گئے مولا ان کی بخشش و مغفرت فرما، ہم سب کے آمین کاروبار کے اندر، جان کے اندر، مال کے اندر مولا برکت عطا فرما، پاکستان کو رہتی دنیا تک آباد شاد اور قائم فرما، دین اسلام کو، دین مصطفیٰ کو مولا سر بلندی عطا فرما، مولا جہاں جہاں کلمہ گو موجود ہے مولا سب کو خیر عطا فرما، سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، مولا جو دعائیں زباں پہ آئیں ان کو بھی قبول کر، جو دلوں کے اندر خواہشات کی صورت میں موجود ہے مولا تو جانتا ہے، تمام نیک جائز حاجات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما، لا آمین الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا آمین اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وقل رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی بصری، اللہم عافنی فی سمعی، وقل رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ مولا ہم نے سیدہ کائنات کا ذکر کیا، ان کا وسیلہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں قبول کر لے، بخمس تکفی بها حق الولاء الحاتمہ المصطفیٰ المرتضی وبناہما والفاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتن دد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول، الہی بحق محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی کر قبول، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا و شفیعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آمین۔ آمین